غریب عورت اگر وہ نیک ہے شوہر کو بادشاہ کیسے بناتی ہے؟ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک انسان بڑا غریب، بہت غریب، اتنا غریب کہ اگر ایک وقت کا کھانا تو دوسرے وقت کے کھانے کے انتظام اس کے پاس نہیں. اس کی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا، تنہا تھا. شادی ہوئی دیندار لڑکی سے، اچھی لڑکی سے، نماز کی پابند باپردہ رہنے والی لڑکی سے. بادل دکھا جب دلہن گھر میں آ گئی، اس کی بیوی آ گئی، نمازوں کی پابندی کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اچھی زندگی گزارتے. دونوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزرتی، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. ایک دن کیا ہوا، جب شوہر کا قدم مکان کے اندر کو آیا، بیوی کی نظر اپنے شوہر پر پڑی تو کیا دیکھا کہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اشک بہہ رہے آنکھیں. شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر اس عورت نے اپنے شوہر سے عرض کیا، میرے سرتاج 7 سال شادی کو ہو گئے اور آپ سنیں ان کے پاس ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اللہ نے کوئی بیٹا بیٹی عطا نہیں فرمایا. اس عورت نے کہا، اسلام کی مقدس شہزادی نے کہا، میرے سرتاج رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ 7 سال شادی کو گزر گئے، آج تک میں نے آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھا، مگر آج جب آپ کو روتا ہوا دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی ہے. اے میرے سرتاج، رونے کی وجہ، رونے کا سبب؟ اس بیوی سے شوہر نے کہا، میری شریک حیات، ایام حج چل رہے ہیں، لوگ حج کو جانے کی تیاری میں ہیں. میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی نبی کے روزے پر جاتا، میں بھی نبی کے روزے کا دیدار کر لیتا، میں بھی خانے کعبہ کا طواف کر لیتا. پھر بیوی نے کہا، رونے کی وجہ؟ اس غریب شوہر نے کہا، میری شریک حیات، مجھے اپنی خالی جیب کو دیکھ کر رونا آ گیا، مجھے اپنی تنگ دستی کو دیکھ کر رونا آ گیا، مجھے اپنی غریبی کو دیکھ کر رونا آ گیا، مجھے اپنی مفلسی کو دیکھ کر رونا آ گیا. بڑے مکان پر چھپر بڑا شاندار مکان بھی نہیں، میں حج کو کیسے جاؤں گا؟ دولت ہوتی ہے تو حج کو جایا جاتا ہے، نبی کے روزے پر جب جاتے ہیں تو دولت چاہیے، مال چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں. اسی بات کو سوچ کر رونا آ گیا. اس غریب نیک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، میرے سرتاج رونا بند کر دو، آنسو بہانا بند کر دو، اللہ سے دعا کرو، رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے. اے میرے سرتاج، میرے شوہر، رب کی رحمت سے امید رکھو اور دعا کرو، مجھے امید ہے انشاءاللہ رب تمہیں نبی کے روزے پر ضرور بلائے گا. بے شک بے. ایک عورت، دیندار عورت کہتی ہے، اللہ سے دعا کرو، رب نے فرمایا میری رحمت سے امید مت ہونا، انشاءاللہ مجھے امید ہے رب تمہیں اپنے نبی کے روزے پر ضرور بلائے گا. بے شک بے شک. اس غریب عورت نے شام کا کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اپنے شوہر کو کھلا دیا، مگر اس غریب عورت نے خود کھانا نہیں کھایا، جی جی. کھانا شوہر کو کھلایا. نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد بستر لگا دیا، شوہر سے کہا سو جائیے. پوری رات ہر رات اپنے شوہر کے سر کو دابتی رہی، شوہر کے دل کو تسلی دیتی رہی. میرے سرتاج، اللہ سے دعا کرو، رب تمہیں نبی کے روزے پر ضرور بلائے گا. اللہ کی رحمت سے امید رکھو، رب تمہیں نبی کے روزے پر ضرور بلائے گا. ہر رات شوہر کو پوری رات تسلی دیتی رہی، ہر رات یہ عورت جاگتی رہی، شوہر کو سلا دیا. اذان فجر ہوئی، اس عورت نے وضو کیا، شوہر کو جگایا، لوٹے میں پانی پیش کیا شوہر کے لیے، کہا میرے آقا اذان فجر ہو چکی ہے، آپ وضو کر لیں، نماز فجر کو ادا کر لیں. نماز فجر دونوں نے ادا کی. ادا کرنے کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوا. اس عورت نے ناشتہ تیار کیا. ناشتہ تیار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کو ناشتہ کرا دیا، اور شوہر کو ناشتہ کرانے کے بعد کہا جاؤ تم اپنے مالک کے یہاں کام کرنے کے لیے چلے جاؤ. حضرات یہ روزانہ جاتا تھا کام کرنے کے لیے، اپنے مالک کے مکان پر کام کر کے آتا، شام کو لاتا، بس اسی کو کھا لیتے، صبح پھر جاتا کام کر کے آتا.
شام کو کھانے کا انتظام ہو جاتا. اتنی غریبی تھی. حضرات شوہر کے دل کو تسلی دے کر اس عورت نے اپنے شوہر کو بھیج تو دیا. جب تک دروازے پر کھڑی رہی، جب تک شوہر نظروں سے غائب ہوا، اوجھل ہوا، شوہر جب نظروں سے دور ہو گیا، اس غریب عورت نے حضرات دروازے سے آ کر اپنے گھر کی چہار دیواری میں مصلے کو بچھا دیا. 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی. عطا کرنے کے بعد حضرات اس عورت نے مصلہ بچھا کر مصلے پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا. اے پاک پروردگار عالم، آج تک میں نے تجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، آج تک میں نے تجھ سے شاندار مکان نہیں مانگا، آج تک میں نے تجھ سے دولت کو نہیں مانگا، اچھے کھانے کو نہیں مانگا، بہترین سواری کو نہیں مانگا. آج تک میں نے اپنی غریبی کو تیری بارگاہ میں پیش نہیں کیا، تنگ دستی کے بارے میں آج تک میں نے کوئی شکایت نہیں کی. مگر اے پاک پروردگار عالم، آج میں تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے دعا مانگ رہی ہوں. اے مولا، تو میرے شوہر کو اپنے نبی کے روزے پر بلا لے. اے پاک پروردگار عالم، تو میرے شوہر کو اپنے خانے کعبہ کا طواف کرا دے. اے پاک پروردگار عالم، میری دعا کو قبول کر لے. اس عورت نے واسطہ دینا شروع کر دیا. اے پاک پروردگار عالم، تجھے حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ میرے شوہر کو نبی کے روزے پر بلا لے. مولا، تجھے میری تندرستی کا واسطہ میرے شوہر کو نبی کے روزے پر بلا لے. مولا، تجھے میری غریبی کا واسطہ میرے شوہر کو اپنے نبی کے روزے پر بلا لے. حضرات، یہ عورت دعا کرتے کرتے اسی مصلے پر بے ہوش ہو گئی. ادھر اس کا شوہر جیسے اپنے مالک کے مکان پر پہنچا، اس کی قسمت بدلی. اور اس کے مالک نے کہا، اس کا نام ابرار تھا، اس کے مالک نے کہا، اے ابرار، مبارک ہو، اس سال تم کو بھی ہمارے ساتھ حج کو چلنا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اس کے مالک نے کہا، اس سال تمہیں بھی ہمارے ساتھ حج کو چلنا. ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اپنے مالک کے سامنے کا پیسہ تو نہیں ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ دولت تو نہیں ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے لاؤں گا؟ اس کے مالک نے کہا، تم ہمارے گھر کام کرتے ہو نا، ہمارے نوکر ہو. کہاں؟ کہ تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مال لانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دولت کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے نوکر ہو ویسے ہی نوکر بن کر ہمارے ساتھ حج کو چلنا. سبحان اللہ. سارا خرچہ ہم اٹھائیں، ہمارا خادم بن کر چلنا. سبحان اللہ. اتنا سنا خوش ہو گیا. اس کے مالک نے، جلدی جاؤ تیاری کرو، حج کو چلنا ہمارے ساتھ. بے شک خوشی میں جھومتا واپس پلٹا. گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا بیوی مصلے پر بے ہوش پڑی. دیکھا کہ مصلہ بھیگا ہوا ہے. سوچنے لگا، پانی سے بھیگا مصلہ، بھیگا تو بھیگا کیسے؟ حضرات پانی کے چھینٹے دیے، کیسے نہ کیسے کر کے بیوی کو ہوش میں لایا. بیوی جیسی ہوش میں آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی، میری شریک حیات، مجھے اللہ نے اپنے نبی کے روزے پر بلانے کا کام پورا فرمایا. بے شک بے شک. اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا. بیوی خوش ہونے لگی، مگر اپنی بیوی سے بولا، بیوی یہ تو بتاؤ تمہارے بے ہوش ہونے کی وجہ؟ میں نے تم کو بے ہوش پایا، کیا ہوا؟ کوئی طبیعت خراب، کیا معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا، میرے سرتاج، جب میں نے کل تمہیں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا روتا ہوا دیکھا نا، تو میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی. محسوس ہونے لگا جیسے میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ 7 سال شادی کو گزر گئے، آج تک میں نے تم کو روتا ہوا نہیں دیکھا. میرے سرتاج، مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہیں گیا. جب تم شام کو آئے نا روتے ہوئے تو مجھے برداشت نہیں ہوا. میں نے شام کا کھانا تمہیں کھلا دیا، مگر تمہاری اس غریب بیوی نے کھانا نہیں کھایا. میرے سرتاج، تمہیں سلانے کی کوشش کی، مگر تمہاری غریب بیوی پوری رات جاگتی رہی. میرے سرتاج، صبح کا ناشتہ میں نے تیار تو کیا، تم کو کرا دیا، مگر تمہاری غریب بیوی نے صبح کا ناشتہ بھی نہ کیا. اے میرے سرتاج، رات کی بھوکی تھی تمہاری بیوی، رات کی جاگی تھی تمہاری بیوی، صبح کی بھوکی تھی تمہاری بیوی. اے میرے سرتاج، جب تمہیں دروازے سے میں نے رخصت کر لیا، میں مصلی بچھا کر بیٹھ گئی، بس اللہ سے دعا کرتی رہی، حسن و حسین کا واسطہ دیتی رہی، اپنی غریبی کا واسطہ دیتی رہی. اے مولا، میری دعا کو قبول کر لے، میرے شوہر کو نبی کے روزے پر بلا لے. اتنا سننا تھا. شوہر نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میری بیوی، اگر میں حج کو جا رہا ہوں تو کسی اور کی دعا کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں تمہاری دعاؤں کی برکت سے جا رہا ہوں.
بے شک بے شوہر نے شک اپنی بیوی سے تمہاری دعا دعاؤں کی برکت سے جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. شوہر تو سمجھ گیا کہ میری بیوی کی دعائیں رنگ لائی ہیں. جو میری بیوی نے رات بھر اور صبح کو دعائیں کی ہیں رب کی بارگاہ میں, تو دیکھیں نیک عورت کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, کیسے رنگ لاتی ہیں. حضرات اب جب جانے کی تیاری کی, یہ تیار ہو گیا, اس نے تیاری کر لی, قدم آگے کو بڑھایا. حضرات یہ کہنے لگا اپنی بیوی سے بولا میری شریک حیات میں حج کو نہیں جاؤں گا. بیوی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی, میرے آقا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, میرے شوہر کوئی خطا سرزد ہو گئی, آپ حج کو جائیں گے کیوں نہیں؟ اس شوہر نے کہا اے میری بیوی یہ تو بتاؤ, میرا کوئی بھائی دنیا میں نہیں ہے, میری بہن دنیا میں نہیں, میرے ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میں ہوں ایک تم ہو, میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. میری شریک حیات میں صبح کو جاتا ہوں کمانے کے لیے, شام کو آتا ہوں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں, تم بھی کھاتی ہو میں بھی کھاتا ہوں. اے میری بیوی ذرا بتاؤ, مجھے یہ بات یاد آ گئی, اگر میں چلا گیا اتنے دن تم کہاں سے کھاؤ گی, اتنے دن تک تمہیں کون کھلائے گا, اتنے دن تک تمہیں کون پلائے گا؟ میرے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں ہے میری بیوی جو تمہیں اتنے دن کا لیے میں تمہیں دے کے چلا جاؤں, اتنے دن کا انتظام کر جاؤں. میں غریب ہوں, میرے پاس ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا انتظام نہیں ہے. اے میری شریک حیات میں نہیں جاؤں گا. بیوی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. بڑی مدت کے بعد میں نے تم کو روتا ہوا پایا. اللہ نے اس محنت کو قبول فرما لیا, دعا کو قبول فرما لیا, محنت رنگ لائی, حج کے جانے کا انتظام تمہارے لیے ہو گیا. اے میرے سرتاج رکنا مت, اور تمہاری بیوی تم سے وعدہ کرتی ہے, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتی ہے کہ پاکا رہ کر گھر میں مر جائے تو مر جائے گی, مگر تمہاری بیوی بغیر تمہاری اجازت کے اپنے مکان سے باہر قدم نہیں نکال سکتی. بے شک بے بیوی نے کہا جب تک تم واپس آؤ گے یہ تمہاری بیوی, یہ تمہاری امانت ہے, بحفاظت گھر کی چہار دیواری میں رہے گی, کسی سے مانگنے کے لیے اپنے قدم کو باہر نہیں نکالے گی, جان جائے تو چلی جائے, مگر میرے سرتاج تم رکنا مت, چلے جاؤ. المقتدر وہ چلا گیا اپنے مالک کے ساتھ, حج کے ارکان ادا کیے. حج ارکان ادا کرنے کے بعد ارکان ادا کرنے کے بعد واپس پلٹنے لگے. تو جب واپس پلٹنے لگے تو اس کے مالک کو مداح سوجی کہ اغرار سے اپنے مالک سے تھوڑی سی مداح تو کر لوں. اس کے مالک نے اپنے اس خادم کو بلایا, اغرار تم نے حج کا ارکان ادا کر لیے؟ ہاں کر لیے. کہ تم نے تمہارا حج قبول ہو گیا؟ تو اس اغرار نے کہا مجھے نہیں معلوم, تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس کے مالک نے کہا میرا حج قبول ہو گیا. کیسے ہوا کہ اس کے مالک نے ایک کاغذ کا ٹکڑا یوں مذاقاً دکھا دیا کہ دیکھو میرے حج کے قبول ہونے کی سند یہ ہے. اتنا سننا تھا, یہ واپس پلٹا, اپنے مالک سے کہا بھی آخر مصطفیٰ کے روزے پر چلا گیا. نبی کے روزے پر پہنچا جانے کے بعد اپنی غریب بیوی کا بھی سلام اس سے پہلے اس نے پیش کیا, کیونکہ بیوی نے کہہ دیا تھا میرے سرتاج میں بچوں نہ بچوں, تمہیں زندہ ملوں کیا نہ ملوں, کتنے دن کھانے کو ملے نہ ملے, مجھ غریب کا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حضرات نبی کے روزے پر گیا, رو رو کر گریا بازاری کرنے لگا میری بیوی کیسی ہوگی, اور کہنے لگا تھا میرے مالک کے حج کو قبول کر لیا ہے, ان کے قبول ہونے کی سند مل چکی ہے, مجھے سند کسی اور سے نہیں بلکہ مجھے سند تم سے چاہیے. اتنا کہنا تھا, رونے لگا کہ یہ بازاری کرنے لگا, روتے روتے بے ہوش ہو گیا. مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے, قسمت جاگی, آقا تشریف لائے. سبحان اللہ, دل کی دنیا بدل گئی. آقا نے فرمایا اب رات فکر مت کر, تیری بیوی کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, اور جا اللہ نے تیرے حج کو قبول بھی فرمایا. بے شک سبحان اللہ. یہ سن کر اپنے مالک کے پاس آیا, کہا مجھے سند مل گئی. کہاں سے ملی؟ کہا میرے پیغمبر اسلام نے خواب میں آ کر مجھے بشارت عطا فرمائی ہے. اتنا سننا تھا, مالک بھی نوکر کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا برا میں تو مذاق کر رہا تھا, مگر سن اللہ نے میرے حج کو قبول کیا یا نہ کیا یہ کوئی معلوم نہیں, مگر اب یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ نے تیرے حج کو ضرور قبول فرما لیا. بے شک بے شک. المقتدر گھر واپس آیا, مالک کے یہاں سے اپنے گھر پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی باحفاظت گھر کی چہار دیواری کے اندر. بیوی کو دیکھ کر خوش ہوا, بیوی خوش ہوئی, دعا سلام ہوئی. بیوی کے پاس ایک کھجور آیا, کیونکہ اس کو خواب میں کھجور بھی پیش کی گئی. حضرات کوئی اولاد نہیں تھی, اپنی بیوی سے کہا میری بیوی یہ تو بتاؤ اتنے دن زندہ تم کیسے رہی؟ اس کی بیوی نے کہا میرے سرتاج میں نے اسلام کے دائرے میں جب زندگی کو گزارا, اللہ کی عبادت کر کے دعائیں کی نا, تو مجھے معلوم نہیں کون عورت تھی, ایک
ایک عورت صبح کو آتی، دوپہر کو آتی، شام کو آتی، میرے کھانے پینے کا انتظام کر کے چلی جاتی. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حسین و جمیل عورت. اس نے کہا مجھے بھی مصطفیٰ نے خواب میں کھجور عطا فرمائی ہے اور فرمایا آدھی تم کھا لینا، آدھی بیوی کو کھلا دینا، اللہ اولاد بھی عطا فرما دے گا. دونوں نے آدھی آدھی کھجور کھائی، قسمت جاگی. رب نے اولاد بھی عطا فرما دی اور اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو عالم دین بھی بنا. عورت نیک تھی نیک، تو اللہ نے کتنی بڑی قسمت اس شوہر کی بلند فرما. اور عورت اگر بدکار ہو تو آپ نے دنیا میں حالات دیکھے ہوں گے، گھرانہ پورا ڈوب جاتا ہے کیونکہ پورا مکمل دار و مدار عورت کے اوپر ہوتا. عورت اچھی ہے تو انشاءاللہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے. میں ہوں یا آپ، یہ اسلامی ماں بہنیں ہوں، ہم اور آپ سب اسلام کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آقا نے فرمایا متاع الدنیا امرأۃ صالحۃ، دنیا کی پونجی جو ہے وہ نیک عورت ہے. بے شک بے شک. عورت نیک ہے تو انشاءاللہ سارے حالات اچھے ہوں گے اور اولاد بھی نیک بن جائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اشرف بھائی نے جو اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر، نبی کی سنت کے موقع پر اس محفل کو بھی سجایا، کیونکہ کچھ لوگ ناچ گانا کر لیتے اور ہوتا پھر یہ ان کے گھروں پر کہ وہ تو ایک رات نچاتی مگر آنے والے دلہن کی پوری زندگی نچاتی رہتی ہے. کیونکہ نبی کی سنت کے موقع پر اگر ہم شیطانی کام کر رہے ہیں کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. نبی کی سنت کے موقع پر نبی ہی کو راضی کیا جائے، نبی کی محفل کو سجایا جائے تو انشاءاللہ امید ہے یہ علماء بیٹھنے تک آنے والی الجھنیں بھی ہوں گی تو اس ذکر کی برکت سے وہ دور ہو جائے.